بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8، آج ہم سبق پاکستان کے موسم اور نظارے کی بلند خوانی کریں گے۔ تو بلند خوانی کا آغاز کرتی ہوں۔ میں آپ کے سامنے مثالی بلند خوانی دوں گی اس سبق کی، آپ نے اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں اس کی آپ کو وضاحت بھی دوں گی، ٹھیک ہے؟ سب کتاب نکال لیجئے اور کتاب کا صفحہ 55 پیج نمبر 55 نکال لیجئے، اور پیج 55 کی میں آپ کے سامنے مثالی بلند خوانی دے رہی ہوں تاکہ آپ کو الفاظ کا تلفظ ادائیگی سمجھ میں آئے۔ جون کے مہینے میں کراچی کی چلچلاتی دھوپ میں اپنے سامان میں سویٹر، شالیں، جرابیں اور دستانے رکھنا ہمیں نہایت مزہ کا خیز لگ رہا تھا، لیکن یہ خالو جان کی ہدایت تھی جن پر عمل کرنا از حد ضروری تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی ہماری سیر کا آغاز بھی ہو گیا تھا۔ گزشتہ شام جب ہم سمندر کی سیر کو گئے تھے، ٹھاٹھے مارتا سمندر ڈوبتے سورج کی زد میں روشنی میں بہت حسین لگ رہا تھا۔ ہم بہت دیر تک مبہوت ہو کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ کراچی کے گرم موسم میں سمندر کا ٹھنڈا پانی اتنا فرحت بخش ثابت ہوا کہ ہمارے بڑوں نے سڑک کے ذریعے پاکستان کی سیر کا پروگرام بنا لیا۔ سامان سے لدے پھندے سفر کا آغاز ہوا۔ ہمارے سفر کے رہنما اور امیر خالو جان تھے۔ سفر کرتے وقت اگر وہ لوگ بھی ہوں تو ایک کو امیر بنا لینے سے فیصلہ کرنا آسان رہتا ہے، اور مختلف رائے ہونے کی صورت میں بھی کام نہیں رکتا۔ یہی سنت طریقہ بھی ہے۔ کراچی سے پشاور جانے والی سڑک پر لگے سنگ میل آگے آنے جانے والے علاقوں اور ان کے فاصلے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس طویل سڑک کے آغاز سے آخر تک مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور موسموں کی تبدیلیاں اور بدلتے مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کراچی سے حیدرآباد تک ہوا خشک اور گرم تھی۔ دریائے سندھ ایک پتلے دریا کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ حیدرآباد آتے ہی سندھی لباسوں، سائیں اور ادا کی آوازوں، اجرکوں اور ہاتھ کے کام کی چادروں نے نظروں کو رونق بخشنا شروع کر دیا۔ دریائے سندھ سے نکلنے والی نہریں ارد گرد کھیتوں کو سیراب کرتی ہیں۔ ہم حیدرآباد کے پاس بہنے والی پھلیلی نہر کے پاس کچھ دیر رکے۔ یہاں کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ موسم کے لحاظ سے سندھ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بالائی خطے کا مرکزی شہر جیکب آباد ہے۔ یہاں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی فضا سخت گرم اور خشک ہے۔ درمیانی یا وسطی حصے کا مرکز حیدرآباد ہے۔ یہاں بالائی حصے سے کچھ کم درجہ حرارت ہوتا ہے۔ زیریں سندھ کا درجہ حرارت اور موسم خاصا مختلف ہے۔ گورک بل اور دادو کی دوسری پہاڑیوں پر درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور کبھی ہلکی برف باری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ سکھر پہنچ کر ہم رات کو ہوٹل میں ٹھہرے۔ صبح ہوتے ہی سکھر بیراج اس کے دروازوں کے درمیان سے پانی گزرنے کا نظارہ کیا۔ ناشتے کے بعد پھر سفر کا سلسلہ شروع کیا۔ تھر کا صحرا جو ایک وسیع عریض رقبے پر پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، ریت کے سمندر کی مانند ہے۔ ریت پہ چلتے اونٹوں کی قطاریں، روایتی زیورات اور لباس میں ملبوس، سروں پر مٹکے رکھ کر چلتی ہوئی عورتیں دیکھنے میں کسی تاریخی فلم کا حصہ لگتی ہیں۔ سندھ سے نکلتے اور پنجاب میں داخل ہوتے ہی
لباس اور زبان کا فرق نمایاں ہوتا نظر آتا ہے۔ کانوں میں جی آئنوں کی صدائیں رس گھولتی ہیں۔ بیل گاڑیوں پر سفر کرتے کسان اور دور تک پھیلے ہرے بھرے کھیتوں کا نظارہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہیں نہروں کی جال، کہیں ٹریکٹر اور کہیں بیلوں سے چلنے والے ہل، مختلف فصلوں کے ڈھیر، ان فصلوں کو لاد کر لے جاتے ٹرک اور بیل گاڑیاں پورے پنجاب کو رونق بخشتی نظر آ رہی تھیں۔ سڑک کے ارد گرد بہت سی صنعتیں، فیکٹریاں، میلیں اور اینٹوں کے پھٹے بھی نظر آئے۔ موٹر وے اور گرینڈ ٹرنک روڈ GT روڈ مرکزی شاہراہیں ہیں جو پنجاب کے مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے اور دوسرے صوبوں سے ملاتی ہیں۔ جنوبی پنجاب میں فورٹ مست کا پہاڑی مقام مری کی یاد دلاتا ہے۔ ملتان کی سیر کے لیے خاصا وقت درکار تھا، لیکن ہم ملتان میں بھی ایک دن ٹھہرے۔ مقامی لوگوں کے مطابق گرد، گرما، گدا اور گورستان، یہ 4 چیزیں یہاں کی پہچان ہیں۔ گرد یعنی مٹی بہت اڑتی ہے، موسم گرما شدید گرم ہوتا ہے، گدا یعنی فقیروں اور گورستان یعنی قبرستانوں کی کثرت ہے۔ ملتان سے لاہور کا سفر بھی نہروں، کھیتوں، باغات کے نظاروں سے بھرپور تھا۔ گرمی کی شدت میں ہماری گاڑی کا ایئر کنڈیشن بھی بہت کم کام کر رہا تھا۔ لاہور میں تاریخی مقامات، باغات اور بازاروں کے مناظر دل موہ لینے والے تھے۔ زندہ دلانے لاہور کی خوش دلی اور مہمان نوازی مثالی تھی۔ ہم سب تر و تازہ ہو گئے۔ گرمی کی شدت یہاں بھی بہت تھی۔ ہم جب لاہور سے بذریعہ موٹر وے اسلام آباد کی جانب نکلے تو بادل چھا گئے اور بارش بھی ہوئی، مگر اس سے گرمی کم ہونے کے بجائے حبس میں اضافہ ہی ہوا۔ اسلام آباد پہنچتے ہی مرگلہ کی پہاڑیوں کے سبزے کے درمیان چمکتی فیصل مسجد نے سفر کی تھکن بھلا دی۔ رات اسلام آباد کے ایک پرسکون گیسٹ ہاؤس میں گزار کر اگلے دن تمام اہم مقامات دامن کوہ، شکر پڑیاں، لوک ورثہ، میوزیم، پاکستان مونومنٹ، راول ڈیم اور اس کا پارک دیکھے۔ رات کو دامن کوہ پر واقع ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ یہاں پر واقع اس ریسٹورنٹ سے نیچے اسلام آباد کی روشنیاں جھلملاتی ایسی لگ رہی تھی جیسے کہکشاں زمین پر اتر آئی ہو۔ اسلام آباد سے آگے کا سفر خاصا آرام دہ تھا اور گرمی کی شدت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ ہم سوات جا رہے تھے۔ سوات پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ یہاں گرمیوں میں بھی خنکی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہے۔ فضا گیٹ کے پاس ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ سامنے ہی دریائے سوات خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ آس پاس کے علاقے کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی۔ جگہ جگہ گرتی آبشاریں، مچھلیوں کی پرورش کے لیے بنے فارم، معلم جبہ اور سب سے بڑھ کر کالام کی خوبصورتی اور مناظر کا تو کہنا ہی کیا۔ خود رو پھولوں کی بہتات، اونچے پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں جن میں نانگا پربت کی چوٹی بھی شامل تھی۔ پہاڑی جنگلات کے درمیان سے گزرتے ہوئے اونچے نیچے راستے، گھوڑوں، جیپوں اور خچروں پر سوار لوگ ایک ایسے منظر کا حصہ تھے جو ایک دفعہ دیکھنے کے بعد کوئی بھلا نہیں سکتا۔ کالام سے جیپ کر کے ہم مہوڈن جھیل دیکھنے بھی گئے اور خالو جان کی نصیحت کے سبب گرم کپڑے موجود ہونے پر ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم ان کپڑوں کو پہننے کے باوجود بھی سردی محسوس کر رہے تھے۔ سوات میں 4 دن گزارنے کے بعد ہم نے شمالی علاقہ جات کا سفر کیا۔ ناران تک ہم چاروں طرف بلند و بالا پہاڑوں
اور گلیشیئر سے گھرے راستے پر سفر کرتے رہے۔ ناران پہنچ کر ایک ہوٹل میں آرام کیا۔ اگلے دن جیپ میں جھیل سیف الملوک کا پرخطر سفر کیا۔ کئی مقامات پر تو ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ بہر طور ماہر ڈرائیور نے ہمیں سیف الملوک جھیل سے کچھ دور اتارا، جہاں سے پیدل اور گھوڑوں پر سفر کرنا تھا۔ سخت سردی تھی۔ یہ سفر دلچسپ اور ہنگامہ خیز تھا۔ جھیل چاروں جانب سے برف پوش پہاڑوں سے گھری تھی۔ یکبستہ پانی خاموش تھا۔ پوری وادی بے پناہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ کاغان اور ناران کے ارد گرد کے علاقے بھی دیکھے اور دل ہی دل میں اللہ کی شان کے ثناءخواں رہے، اور واپسی کا سفر کچھ اس اداسی سے گزرا۔ خالو جان نے ان علاقوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جہاں ہم نہیں جا سکے تھے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اپنے اندر معدنیت کے خزانے لیے ہوئے ہے۔ یہاں کا موسم سردیوں میں سائبریا کے برفانی صحرا سے آنے والی ہواؤں کی وجہ سے سخت سرد ہوتا ہے، اور گرمیوں میں خشک اور گرم۔ کوئٹہ کی وادی میں بھی کبھی برف باری ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ پہاڑی مقام زیارت اپنی خوبصورتی اور حسین مناظر کے لیے مشہور ہے۔ قائد اعظم نے اپنی علالت کے ایام یہاں کی صحت بخش فضا میں گزارے تھے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ پھلوں مثلاً چیری، خوبانی، آلو بخارے، زردآلو سے لدے درخت اور عام طور پر پائے جانے والے اخروٹ، بادام، چلغوزوں اور کاجو کے باغات یہاں کی شان دوبالا کرتے ہیں۔ خالو جان نے گلگت اور اسکردو کے بارے میں بھی بتایا، اور اسلام آباد سے اسکردو کے فضائی سفر کا حال اور نیچے برف پوش بلند ترین پہاڑوں کے مناظر اپنے سیل فون میں دکھائے۔ وہاں جانے کا ارمان لیے ہم واپس کراچی پہنچے۔ یہ تھا بچوں سبق پاکستان کے موسم اور نظارے کی بلند خوانی۔ اب میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو سبق میں کیا بتا رہے ہیں مصنف، اس سبق میں مصنف نے جو ہے ایک سفر نامہ لکھا ہے۔ ایک سفر نامہ ہے جو کراچی سے لے کر شمالی علاقہ جات تک کے سیر کا پورا جو ہے منظر ہے، اس کی منظر کشی انہوں نے کی کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں جو ہے انہوں نے وہاں دیکھی۔ تو شروع میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب انتہائی گرمیاں تھیں کراچی میں، اور وہ اپنا جب تیاری کر سفر پر جانے کی، تو جب انہیں سامان میں اپنا سوٹ کیس تیار کیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا چیزیں رکھی، سویٹر رکھے، شالیں رکھی گئیں، دستانے رکھے گئے، تمام جتنے گرم لباس ہوتے ہیں جو سردیوں میں پہنے جاتے ہیں وہ سب کچھ ہمیں بیگ میں رکھنا پڑا۔ اور ظاہر ہے سفر پر جب بھی آپ جاتے ہیں، خاص کر شمالی علاقہ جات کے سفر پر، تو آپ کو جہاں سردی سخت پڑتی ہے تو گرم کپڑے رکھنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا جو ہیں وہ بچوں نے بھی جو ہے خالو جان کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے تمام گرم کپڑے اپنے بیگ میں رکھ لیے، اور وہ کہاں جا رہے تھے؟ وہ سفر پر نکلے تھے کراچی سے خیبر تک کے سفر کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ گلگت بھی گئے، اسکردو بھی گئے۔ تو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اور چھٹیوں کے بعد انہوں نے اپنے سیر کا پروگرام ترتیب دیا تھا، اور پھر سب سے پہلے انہوں نے کراچی سے شروع کیا، کیونکہ جب سمندر کی سیر، سب سے پہلے کراچی کے سمندر گئے وہ لوگ، سمندر کی سیر کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہاں کا سفر کیا، پھر اس کے بعد وہ آگے کی جانب بڑھتے چلے گئے، اور مختلف کراچی سے پشاور جانے والی سڑک، کراچی سے انہوں نے پشاور کا سفر کیا، پھر اس کے بعد پشاور سے ہوتے ہوئے اور مختلف جو ہے جہاں جہاں ان کو جانا تھا، سفر کا جو شیڈول انہوں نے بنایا تھا وہاں بچوں سفر کے لیے جاتے گئے، وہاں کی خاص چیزوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ صحیح، جو سندھ کے جب حیدرآباد کا سفر کیا تو ان کو کیا کیا چیزیں نظر آئیں، سندھی لباس ملے ان کو، اور پھر بول چال کا جو ظاہر فرق ہوتا ہے، کراچی کی زبان الگ ہے، حیدرآباد کی زبان صوبائی زبان مختلف ہے، تو وہاں سندھی بولی جاتی ہے، کراچی میں زیادہ تر اردو اسپیکنگ ہے۔ تو پھر جو ہے وہ سائیں کا لفظ اور ادا کی آوازوں اور ساتھ ساتھ مختلف قسم کی اجرکیں نظر آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کراچی سے لے کر حیدرآباد جب وہ پہنچے تو حیدرآباد میں انہیں چیزیں ملی۔
پھر اس کے بعد یہاں انہوں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ تہذیب جو حیدرآباد کی وہ قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا مصنف نے کہ موسم کے لحاظ سے سندھ کو جو ہے وہ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بچوں؟ 3 حصوں میں۔ آ رہا ہے آپ کو سمجھ میں؟ یہ ایک سفر نامہ ہے، ایک جیسے ہم لکھتے ہیں کوئی مضمون لکھتے ہیں، پکنک پر لکھتے ہیں، اس طریقے سے یہ ایک طرح کی سیر ہے کہ یہاں کی جہاں پر ہم پاکستان کے مختلف نظارے دیکھے اور پھر موسم سے بھی لطف اندوز ہوئے، کیونکہ ہر علاقے کا اپنا الگ موسم، اپنی الگ زبان اور اپنی الگ تہذیب ہوتی ہے۔ تو وہ ان تمام چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا، بتا رہے ہیں کہ سندھ کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کس لحاظ سے؟ موسم کے لحاظ سے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ جو ہے سندھ کے جو بالائی خطے کا جو مرکزی شہر ہے جیک آباد ہے، اور یہاں کے ارد گرد کے علاقے کیسے ہیں؟ شدید گرم ہے، انتہائی گرم علاقے، یہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ وہاں کون کون سے گورکھ ہل اور دادو کی دوسری پہاڑیاں ہیں۔ گورکھ ہل جو ہے یہ بھی سندھ میں ہی ہیں، اور دادو کی بھی جو پہاڑیاں ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ انتہائی وہاں پر درجہ حرارت کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو سندھ کے کچھ علاقے ہیں وہاں بہت گرمی پڑتی ہے، جیک آباد ہو گیا، سکھر ہو گیا، اور لیکن جہاں دوسرے علاقے ہیں دادو میں بھی سخت گرمی پڑتی ہے۔ لیکن جو سندھ کے بالائی علاقے ہیں، سندھ کے بالائی علاقے خاص کر جو پہاڑی علاقے ہیں، اس میں گورکھ ہل ہے اور دادو کی جو پہاڑیاں ہیں، وہاں پر جو درجہ حرارت ہے نقطۂ انجماد سے بھی گر جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر برف باری بھی ہوتی ہے وہاں پر کبھی کبھی۔ پھر اس کے بعد سکھر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سکھر پہنچ کر جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ہوٹل میں وہ ٹھہرے، اور پھر صبح ہوتے ہی سکھر بیراج پر اس کے دور دراز کے درمیان سے پانی گزرنے کا نظارہ کیا۔ ناشتے کے بعد پھر سفر کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر تھر کا صحرا جو ہے، آپ نے مختلف صحرا پڑھے ہیں نا، تو مختلف جو ہے ڈیزرٹ آپ نے پڑھے ہیں، تو یہاں پر تھر کا جو صحرا ہے اس کا بھی ذکر کیا، انہوں نے اس کو بھی دیکھا۔ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک وسیع و عریض رقبے پر پاکستان و ہندوستان کی سرحدوں کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جہاں، اور ریت کے سمندر کی مانند ہے، یعنی سمندر میں تو صرف پانی ہوتا ہے، لیکن صحرا میں کیا ہوتا ہے؟ ریت ہوتی ہے، تا حد نظر ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ تو مصنف بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہاں پر کیا چیز تھی؟ پورا ریت کا ایک سمندر تھا اور وسیع و عریض رقبہ۔ صحیح؟ اچھا، پاکستان اور ہندوستان کی سرحدوں کے قریب، یہ بھی بتایا کہ پاکستان ہندوستان کے سرحدوں کے ارد گرد کے قریب تھا۔ کون سا صحرا؟ صحرائے تھر، ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا چیز دیکھیے، اب سر میں ایک تو انہوں نے بتایا آپ کو کہ ریت کا سمندر ہے، دوسرا کیا بتا رہے ہیں کہ اونٹوں کی قطاریں ہیں، اور پھر جو کہ وہاں کی خواتین نے روایتی زیورات اور لباس جو ہے ملبوس کیا ہوا ہے، سروں کے پر کیا رکھے ہیں؟ مٹکے رکھ کر وہ چلتی ہیں، اور دیکھنے کو کتنی حسین تاریخی فلم کا حصہ لگتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب سندھ سے نکلتے ہیں مصنف، اور جو ہے اور پھر کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ اب یہ لوگ جو ہیں پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب ذرا پنجاب کا اپنا ایک موسم ہے، پنجاب کا اپنا ایک لباس ہے، اپنی ایک زبان ہے۔ پنجاب میں داخل ہو گئے، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے بیٹا، ہم نے 3 پیراگراف پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اب جو ہے پنجاب کے بارے میں جو وضاحت ہے، پنجاب میں داخل ہونے کی وضاحت جو ہے، پنجاب کے سیر کا حال، وہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں اس کی وضاحت پیش کروں گی۔ اب اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔